अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम अर्ज़। जितने भी ऑडियंस देखने वाले हैं या इस सेक्टर के लोग हैं, उन सबको हमारी तरफ से सलाम अर्ज़। जैसे कि आप जानते हो, ये जो ज़िंदगी है, लाइफ़ है, ये स्ट्रगल है, ये डिपेंडेबल है, हम एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई ये ना समझे कि हमारी गाड़ी चल पड़ी है। ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है हमारे सेक्टर में, हम हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी माँगते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, मैं एज़ अ सोशल एनिमल, हमें एक-दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। أسۍ چھِ اکھ أکۍ سٕنٛز نٔر بنٕنۍ، ایک بازوٗ نہ کہ چھِ اَسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز نَرِ پھٕٹراونہِ تہٕ زنٛگ پھٕٹراونہِ تہٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ کینٛہہ۔ ایک ڈسیبل سیکٹر جو ہے، آپ جانتے ہی ہو کہ اس کے حوالے سے بہت سارے آڈیو ویڈیو کلپز اس وقت وائرل ہو رہی ہے، لیکن میں اس تمام اسپیشل ایبلڈ بھائی بہن جتنے بھی اس سیکٹر کے ہیں یا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز اور پلیز آپس میں اتحاد اور اتفاق سے کام لو، تبھی سب کچھ ممکن ہے۔ جتنے ہمارے این جی اوز ہیں، جتنے بھی ہمارے ایسوسیشنز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، ہم آپ سب کو یہ مطلب اس وقت دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں، آپ ہماری ویڈیو لائبریری میں دیکھ لیجئے کہ یونٹی 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 کب ہوگی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو یونٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ جب تک اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرو گے اور بڑے لوگ چھوٹوں کی قدر نہیں کریں گے، تب تک یونٹی قائم نہیں ہوگی۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ اور ویسے بھی چھوٹوں کو ہمیشہ غلطی ہوتی ہے، بڑوں کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ انہیں سمجھانا اور معاف کرنا۔ اور ہر ایک سیکٹر میں ایسا کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنے بڑوں سے یہ کہتا ہوں اور کہتا آ رہا ہوں اور کہوں گا بھی ہمیشہ، پلیز آپ لوگ بھی آپ اس یونٹی پہ زور دیجئے، کیونکہ ہم جو اسپیشل ایبلڈ سیکٹر ہے، ہمیں ایک دوسرے کے سہارے ہی جینا ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے آئے نہ ہو، ہم آپ کے لیے۔ ایک ایجوکیٹڈ یوتھ کی ہم بات اگر کریں گے تو آپ دیکھ لیجیے ہمارے سیکٹر میں کتنے بے روزگار طالب علم ہیں، بے روزگار، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ان کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس سکل ہے لیکن پلیٹ فارم ایسا ہے ہی نہیں جسے وہ اپنے آپ کو نکھارے۔ کیا اس پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا؟ جب بھی کوئی آڈیو یا ویڈیو کلپ آتے ہیں گروپس میں، تو صرف اور صرف یہ یا کسی اور کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کسی اور کی طرف یہ یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں، باتوں باتوں میں ہی۔ لیکن میں سب سے اپنے جو جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں ہمارے سیکٹر میں، تو ان سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور اپنے جتنے بھی ہمارے چھوٹے ہیں تو ان کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز پلیز جب تک آپ بڑوں کا دامن نہیں تھام لو گے، تب تک آپ کامیاب بالکل نہیں ہوگے، ہرگز نہیں ہوں گے، کیونکہ سینئرٹی ایک الگ چیز ہے۔ چاہے وہ عمر کے حساب سے آپ اٹھا کر تواریخ اٹھا لیجئے، عمر کے حساب سے، تجربے کے حساب سے، کسی اور طریقے سے، کیونکہ جو ہمارا سینئر ہے وہ سینئر ہی ہوگا، ہمیشہ سینئر ہی رہے گا، کیونکہ اس کے پاس کافی تجربہ ہوتا ہے، انمول خزانے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ مطلب آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں ان کا دامن تھام لینا چاہیے۔ اس میں کوئی ایگوئزم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جو بات کہی، ہاں میں اس پر اٹ جاؤں، اٹک جاؤں تو بس یہی ہوگا، اب اس کو ہی جنرلائز کیا جائے، نہیں۔ کبھی کبھار بڑے بھی غلط ہوتے ہیں، کبھی کبھار چھوٹے بھی غلط ہو سکتے ہیں اس معاملے میں۔ جیسے کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو چین بھی جانا پڑے، کوئی حرج نہیں۔ چین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چین جاؤ گے، کیونکہ عرب سے تب چین بہت دور تھا۔ علم کے حساب سے شاید اس ٹائم وہ خزانہ ہوگا، گڑھ ہوگا علم کا، وہاں مکتب فکر کے لوگ ہوں گے اس ٹائم۔ اس لیے یہاں بھی ہم کہتے ہیں، اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا دامن اور سہارا لینا ہی لینا ہے۔ رہی بات وہ آئیڈیالوجی کی، وہ الگ الگ ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کبھی نہیں مل سکتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تو ہمارے سیم ہے ڈسیبل سیکٹر کے۔ کیا ہر ایک یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا ایک اسپیشل ایبلڈ بھائی جو ہے وہ کامیاب ہو ہماری سوسائٹی میں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک اسپیشل ایبلڈ بھائی، اس کے لیے ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہونی چاہیے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک اسپیشل پیپل جو ہے یا پرسن جو ہے، اس کے لیے ایکسیسبلٹی ہونی چاہیے، کمفرٹیبل ایکسیسبلٹی؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا اسپیشل ایبلڈ بھائی آباد کے ساتھ ساتھ آزاد ہو ہمارے اس سوسائٹی میں؟ آپ دیکھ لیجئے، جب سے ہم نے یہ این جی اوز، جب سے ہم نے یہ ایسوسیشنز، جب سے ہم نے یہ آرگنائزیشنز بنائے ہیں، تب سے ہماری آواز کو مطلب ہمارے سیکٹر کو اور نکھار آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہماری یونٹی تھی، اتحاد تھا، اتحاد اور اتفاق میں طاقت ہے۔ لیکن جس دن ہم نے بھٹکنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے بہکاوے میں آ گئے، تو ہم سب کے سب ڈسٹرب ہے۔ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، یہ وقت آنے پر ہر کسی کو پتہ چلے گا ہی چلے گا۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، ہمارے اس جو جتنے بھی ہمارے یہ بڑے لوگ ہیں اس سیکٹر میں،
جن کو ہم بالکل دل سے عزت کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے، وہ بھی اپنی طریقے سے صحیح ہے، اور جو اس وقت کسی منصوبے پہ فائز ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے، تو وہ بھی ہمارے ہی بڑے ہیں۔ ہاں، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹوں کو اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جس دن یہ آپس میں مل جائیں گے تو آپ لوگوں کا، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سمجھ لیجیے، جب بڑے 2 ہاتھ ملائیں گے تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر کچھ کرنا ہے اپنے اسپیشل ایبل ڈس ایبلڈ سیکٹر کے لیے کچھ کرو، کچھ ایسا کام کرو تاکہ آپ کو یہ لوگ یاد رکھیں گے کل کہ یہ کوئی اسکیم نہیں تھا، یہ کوئی فراڈ نہیں تھا۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے سے جٹ جائے، اور میں پھر سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سینئرز، جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں اس سیکٹر میں، ان سے ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، آپ پلیز از پلیز جڑانے کی کوشش کیجیے لوگوں کو، ڈس ایبل پرسنز کو، ڈس ایبل سیکٹرز کو، نہ کہ توڑانے کی، پلیز۔ اور چھوٹے لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بد کلامی، بد صفتی بند نہیں کی تو آپ کے لیے اس سیکٹر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ ایک بات مجھے سمجھائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کلمہ کفر ہے وہ کیا ہے؟ ایک مومن یا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا ہے، وہ کفر یا کلمہ ہے، کفر کے نزدیک ہوتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو یا بھائی کیوں نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہم سبھی بیٹے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں پورے سیکٹر کی طرف سے سب کو معافی مانگتا ہوں، اس وقت اگر آج تک یا ابھی تک کچھ بھی ہوا ہو اس سیکٹر میں، تو سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز پلیز آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اتفاق میں پہ زور دیتے ہو تو پلیز اور پلیز اتفاق کی بات ہی کیجیے، گروپس میں میسیج جب ڈالنی ہے تو پلیز پلیز آپ اتفاق سے ہی ریلیٹڈ، یونٹی سے ریلیٹڈ باتیں اس میں ڈال دیجیے، شیئر کیجیے، اور جتنے بھی سکیمز ہے ہمارے اس سیکٹر میں ان کو شیئر کیجیے۔ تمام گروپ ایڈمنز سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، ایسے بڑکاؤ بادشاہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ اپنے اس گروپ میں ہمیشہ پہلے دیکھ لیجیے، ریموو کر دیجیے۔ میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ ایسا کوئی جس میں وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو، جس بات سے بڑکاؤ اوپر نظر آئے، اس بات کو آپ وہاں سے ہی ریجیکٹ کیجیے، کیونکہ یہ سب سے پہلے ان گروپس کے جو ایڈمن صاحبان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں میں کہ آپ بھی ایسے باتوں کو زور مت دیجیے۔ ہاں، اگر ہمارے سکیمز ہے، ہمارے لیے کچھ خاص انفارمیشنز ہے، ان کو آپ اجاگر کیجیے اس میں، جیسے کہ بڑے لوگ ہمارے کچھ سینئر ساتھی کرتے ہیں، کوئی جاب ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوتی ہے یا کوئی ایسی سکیمز ہوتی ہے اپنی ڈسٹرکٹ سے ریلیٹڈ، بالکل ہوتی ہے، ان کو آپ شیئر کیجیے۔ نہیں، ان کو آپ شیئر کرنے نہیں دیتے، ان کو بند کر دیتے۔ جو کچھ ایسا اپوزیشن والی باتیں ہوتی ہے تو ان کو آپ بالکل مزہ انجوائے کرتے ہو، لیکن آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ سائبر کرائم میں سب سے پہلے سائبر کرائم والے اگر پکڑیں گے تو اس سوشل میڈیا کے حوالے سے واٹس ایپ بھی اس میں آتا ہے، تو یہ جو ایڈمن ہوتا ہے اس کو ہی پہلے جواب دینا پڑے گا۔ پلیز پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے سب سے، جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جائے، آگے پورے سیکٹر کے لیے ایک ساتھ ہو کر کام کیجیے، تاکہ جتنے بھی ہمارے اسپیشل بھائی بہنیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ باقی رہے خدا کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔